حق و باطل کی لڑائی ازل سے جاری ہے اور تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ کبھی یہ لڑائی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روپ میں غرور کے بتوں کو پاش پاش کر کے حق کا بول بالا کرتی ہے، تو کبھی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں فرعون کے خدائی دعوے کو غرق کر دیتی ہے۔ اسی حق و باطل کی لڑائی میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول اور حیدر قرار کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں نے اپنے مقدس خون کی آبیاری سے دین اسلام کا بول بالا کرتے ہوئے باطل کو پاش پاش کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حق کے علم بردار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہ صرف امت مسلمہ کے محسن ہیں بلکہ تمام انسانیت اور دنیا آپ رضی اللہ عنہ کی احسان مند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے باطل کی رسوائی اور حق کی سربلندی کا عظیم فریضہ سر انجام دیتے ہوئے عشق و محبت اور وفا و قربانی کی ایک لازوال داستان رقم کی۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا خاندان قربان کر کے اسلام کو نئی زندگی بخشی۔ حسین رضی اللہ عنہ ابن علی حق پرستوں کے شہنشاہ اور راہ حق میں جان دینے والوں کے امام ہیں، اس لیے دین و ایمان کے راستے میں شہید ہونے کے باعث آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شہادت سے مراد ہے امر حق پر مارا جانا، بے قصور بے خطا مارا جانا، راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے مارا جانا، راہ حق میں جان قربان کر دینا۔ اور شہید سے مراد خدا کی راہ میں قربان ہونے والا، گواہی میں امانت دار اور مقتول فی سبیل اللہ، وہ جو ہر بات سے مطلع ہو، وہ شخص جو راہ خدا میں قتل ہو۔ شہید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ شہد ہے اور اس کا لغوی معنی موجود ہونا، حاضر رہنا یا نظروں کے سامنے رہنا یا رکھنا ہے۔ شہادت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے ان انعام یافتہ بندوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے: جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے بس وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 69۔ شہادت ایک ایسی نعمت ہے جس کی آرزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دل میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ سب کو ساتھ لے جاؤں، تو میں ہر اس گروہ کے ساتھ نکلتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری۔ مگر اللہ کا وعدہ اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے مانا تھا اور یہ بھی ضروری تھا کہ نبی کی دعا قبول ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو یوں پورا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوہر شہادت کے ظہور تام کے لیے منتخب فرمایا۔ یوں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب بن گئی۔ شہادت کی صورتیں۔ ہر عمل کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس عمل کا جوہر اور روح، یہ اس عمل کی حیت اصلیہ ہے۔ نمبر 2، اس عمل کی ظاہری شکل و صورت، یہ اس عمل کی حیت قضائیہ ہے۔ اسی طرح شہادت بھی ایک عمل ہے اور شہادت کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، شہادت کی حیت اصلیہ۔ شہادت کی روح خدا کے راستے میں جان قربان کرنے کی آرزو ہے، اور موت واقع ہو جانا شہادت کی ظاہری شکل و صورت ہے، اور یہ آرزو آقا علیہ الصلاۃ والسلام میں بڑی شدت کے ساتھ موجود تھی۔ نمبر 2، شہادت کی حیت قضائیہ۔ خدا کے راستے میں عملی طور پر موت کا واقع ہو جانا شہادت کی حیت
قضائیہ ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1 شہادت سری، اسے شہادت مخفی یا چھوٹی شہادت کہتے ہیں، جیسے کوئی پانی میں ڈوب کر یا کسی کے زہر کھلانے سے مر جائے۔ نمبر 2 شہادت جہری، اسے شہادت ظاہری اور بڑی شہادت بھی کہتے ہیں، جیسے کوئی مسلمان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مر جائے۔ شہادت کی حیث قضائیہ کی دونوں صورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کس طرح موجود ہیں؟ شہادت سری کا نقطہ آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے، جس کا پتہ اس واقعے سے چلتا ہے۔ غزوہ خیبر میں ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث نے بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس گوشت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت بشر بن برہ رضی اللہ عنہ نے بھی زہر آلود گوشت کھایا تھا، جو اسی وقت زہر کے اثر سے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، اسی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر آلود گوشت کھانے سے شہید نہ ہوئے، لیکن اس زہر کا اثر تا دم و وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رگ و پے میں موجود رہا۔ شہادت جہری کا نقطہ آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس طرح موجود ہے جب غزوہ احد میں کفار نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں اور تیروں سے حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک میں ایک دانت کا کچھ حصہ پتھر لگنے سے شہید ہو گیا، جس سے خون بہنے لگا۔ شہادت جہری کی 4 شرائط۔ نمبر 1 میدان جنگ میں کافر کا کسی آلہ سے حملہ آور ہونا۔ نمبر 2 ضرب لگنا۔ نمبر 3 کسی عضو وغیرہ کے کٹنے سے خون بہنا۔ نمبر 4 روح کا پرواز کر جانا۔ شہادت جہری کی پہلی 3 شرائط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی گئیں، لیکن چوتھی شرط کا پایا جانا ناممکن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے اٹھا رکھا ہے۔ پس شہادت سری اور جہری دونوں کا نقطہ آغاز آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود ہے، لیکن انجام نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طبی تھی۔ دونوں شہادتوں کا ظہور تام اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں شہادت کا باب مکمل کرنے کے لیے 2 افراد کو منتخب فرمایا، تاکہ ایک شہادت سری کا باعث بنے، یعنی زہر دیے جانے سے شہید ہو، اور دوسرا شہادت جہری کا باعث بنے۔ یہ بھی ضروری تھا کہ وہ 2 افراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہوتے، ظاہری شکل و صورت اور باطنی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوتے۔ چنانچہ شہادت سری اور جہری کا وہ عمل جس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا تھا، ان دونوں شہادتوں کی تکمیل اور روح کے ظہور تام کے لیے اللہ پاک نے 2 شہزادوں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو سری اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو شہادت جہری کے لیے منتخب فرمایا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی انفرادیت۔ شہرت کے اعتبار سے انفرادیت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس شہادت کو اتنا چرچا اور شہرت ملے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور شہادت کو وہ مقام نہ حاصل ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی شہادت کی شہرت ان کے شہید ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا چرچا ان کے شہید ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت سلمہ کو مٹی عطا فرمانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ان کے بچپن ہی میں کر دیا تھا۔ حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اس بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو میرے بعد زمین طف میں
قتل شہید کر دیا جائے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس مقام کی مٹی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو اپنے سینے مبارک سے لگایا، اشک بار ہوئے اور فرمایا، ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مٹی کو ایک بوتل میں ڈال لیا اور روزانہ اس کو دیکھتی تھی۔ جس دن واقعہ کربلا پیش آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بوتل کو دیکھا تو مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے جان لیا کہ آج حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مقام شہادت کی نشاندہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس مقام کی نشاندہی فرما دی جس مقام پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پانا تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مٹی حسین کا مدفن ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزیدیت۔ ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سوانح کربلا۔ سن شہادت کی نشاندہی۔ محبوب خدا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس جگہ کی نشاندہی فرما دی جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت فرمانا تھی، بلکہ اس سن و سال کی طرف بھی اشارہ فرما دیا جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونے والی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی امارت حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا امر عدل کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ تمام آزمائشیں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ میں مجتمع۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو آزمانے کی جو بھی صورتیں بیان کی ہیں، مثلاً وطن سے نکال دیا جانا، پریشانیوں میں مبتلا کیا جانا اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا وغیرہ، یہ سب کی سب آزمائشیں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ اور معرکہ کربلا میں مجتمع نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ جوہر شہادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور تھا۔ اگر کوئی ایک آزمائش بھی باقی رہ جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور نقطہ کمال پر نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ میں تمام آزمائشوں کو جمع کر دیا۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا مشہود بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیگر شہادتوں سے اس اعتبار سے بھی امتیاز حاصل ہے کہ دیگر شہادتیں مشہود بالملائکہ ہوتی ہیں، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مشہود بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دیگر شہادتوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت شہید ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو ملائکہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کی شہادت کے وقت موجود تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے روح کو قبض کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی سونے والا کسی کو دیکھتا ہے، یعنی خواب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو خون سے بھری ہوئی۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو میں آج سارا دن صبح سے لے کر اب تک بوتل میں اکٹھا کر رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس وقت کو یاد رکھا جس وقت یہ خواب دیکھا تھا، پس میں نے پایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔
کٹے ہوئے سر کی گواہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے سر کا نیزے پر بول پڑنا شہداء کے زندہ ہونے کی واضح اور ناقابل تردید دلیل ہے۔ حضرت منہال بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے کے اوپر چڑھائے گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا تو میں اس وقت دمشق میں تھا۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب عجوبہ تھے، تو اللہ پاک نے سر مبارک کو قوت گویائی دی اور اس نے بزبان فصیح کہا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا زیادہ عجیب ہے۔ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا انجام اور عذاب الہی۔ امام ظاہری روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو میں چھوٹی بچی تھی۔ اس وقت آسمان کئی دن تک ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی طرح سرخ رہا۔ امام طبرانی بہقی۔ ابو قبیل سے مروی ہے کہ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو سورج کو اس قدر گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت تارے ظاہر ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا رات ہو گئی ہے۔ امام طبرانی۔ زوید جعفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے لشکر سے اونٹوں کو لوٹا گیا، اور جب ان اونٹوں کو ذبح کر کے پکایا گیا تو وہ خون میں بدل گئے، سو انہوں نے ہانڈیوں کو الٹ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور مقام رضا۔ حضرت سیدی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین ابن علی دا باہو سر دیوے راز نہ بننے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تسلیم و رضا کے عظیم ترین مقام پر فائز تھے۔ تسلیم و رضا کے مرتبے کی جس انتہا پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فائز تھے، اگر نگاہ اٹھاتے تو خدا جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تو قافلہ حسین رضی اللہ عنہ بچ جاتا، یزیدی لشکر تباہ ہو جاتا، مگر یہ سب مقام رضا کے منافی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہتے ہوئے رضائے الہی کے آگے سر جھکا کر رہتی دنیا تک آنے والے طالبان مولا کو عشق حقیقی، صبر، وفا و قربانی اور تسلیم و رضا کا عظیم درس دیا۔ سلطان الفقر ششم حضرت سیدی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کی حقیقت حاصل کرنی ہو تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کربلا میں کردار سے حاصل کرو۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ سے یہ بعید نہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ایک اشارے سے کربلا میں چشمے جاری ہو جاتے اور فرات اپنا رخ بدل کر آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ جاتا اور یزیدی لشکر ریت میں دھنس جاتا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے کسی لمحہ بھی اس انجام سے بچنے کی دعا نہ کی، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور سارا خاندان راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اسے کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ عشق اور تسلیم و رضا کا ایسا اعلیٰ مرتبہ اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی خاصہ ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس امتحان میں پورا اتر کر اس کو عملی طور پر ثابت بھی کیا۔ طالب مولا جب بھی عشق کے میدان میں آزمائشوں اور تکالیف کی وجہ سے ڈگمگانے لگے تو ذرا سا کربلا کے میدان میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھ لے تو یہی اس کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ مجتبی آخر زمانی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن سے جانتے تھے کہ میری شہادت کربلا میں لکھی جا چکی ہے۔
اگر آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی قضا سے چھٹکارا پا لیتے، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کر کے قضا سے نجات کا راستہ اختیار کر لیتے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ سچے عاشق مولا تھے۔ کربلا کے میدان میں رب ذوالجلال کا بے حجاب نظارہ کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے کئی برس ہجر و فراق کی کٹھن منزلوں میں گزار دیے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ نے حق کی خاطر اس قدر بڑی قربانی نہ دی ہوتی اور باطل کے خلاف اس طرح ڈٹ کر مقابلہ نہ کیا ہوتا تو آج کوئی بھی طالب مولا راہ حق پر ہمت و استقامت سے نہ چل سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا پر سر تسلیم ہم کرنے والے، وصال یار اور دیدار کے مشتاق طالب مولا تھے، جان کی بازی لگانے والے، عشق و وفا نبھانے والے، محبوب کی رضا پر راضی رہنے والے، عہد و وفا کا پاس رکھنے والے طالب مولا ہی ہوتے ہیں۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں عشق و وفا کی جو عظیم داستان رقم کی، اس پر موجودہ دور کے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے حقائق واقعہ کربلا پر مبنی کتاب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزیدیت تصنیف فرمائی ہے، جو طالبان مولا کے لیے عظیم رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ واقعہ کربلا کی حقانیت سے آگاہی کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔